اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم مکرم قابل احترام سامعین احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 63 سے لے کر 66 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے ایک پختہ وعدہ لیا تھا۔ ذکر پھر بنی اسرائیل کا شروع ہو گیا۔ پہلے سے بھی بنی اسرائیل کا بیان ہو رہا تھا، مگر کل والی جو آیت ہم نے پڑھی تھی اس میں ایک جنرل اصول بیان کر دیا گیا، یعنی اس سے پہلے بھی قوم بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کے انعامات اور ان کی سرکشی کا ذکر تھا، اور اگلی آیات میں بھی یہی چل رہا ہے، مگر درمیان میں جو کل والی آیت تھی اگر آپ کے ذہن میں اس کا ترجمہ ہو، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ جو یہودی ہوئے، وہ جو عیسائی ہوئے، وہ جو صابی تھے، اگر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان لے آئیں تو ان کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اجر ہوگا۔ وہ گویا کے موجودہ جو یہود تھے اور دنیا کے مذاہب والے تھے، ان کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک صحیح عقیدہ اور دوسرا عمل صالح۔ اللہ کی بارگاہ میں کامیابی کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک آپ کا عقیدہ درست ہو اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، ملائکہ کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، تقدیر کے بارے میں، اور دوسرا آپ کا عمل درست ہو، اس شریعت اسلامیہ کے مطابق ہو جو ہمارے آقا لے کر آئے ہیں۔ اگر یہ دو چیزیں تمہارے اندر آ جائیں تو رب کائنات بھلے وہ کسی نسل کا انسان ہو، کسی قوم کا انسان ہو، کوئی زبان بولنے والا، کسی برادری کا انسان ہو، عقیدہ اور عمل ٹھیک ہو جائے تو اللہ کو سروکار نہیں ہے کہ وہ کس رنگ کا ہے، کس قوم کا ہے۔ اللہ ان دو چیزوں کی بنیاد پر اسے اپنی بارگاہ میں قرب عطا فرما دیتا ہے، وہ کامیاب ہو جاتا ہے انسان۔ یہ بات کر کے گویا انہیں احساس دلایا گیا کہ تم اے یہودیوں اپنی اس نخوت میں نہ پڑے رہو کہ ہم تو بڑے محبوب قوم میں سے ہیں، ہم کیوں ایمان لائے نبی آخر الزمان پر۔ نہیں، ہرگز قومیت کو قبول نہیں کیا جائے گا جب تک کہ عقیدہ درست نہیں ہوگا اور جب تک کہ عمل ٹھیک نہیں ہوگا۔ پھر دوبارہ ان کا ذکر شروع کر دیا، یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا۔ عہد ہم اردو میں کہتے ہیں عہد و پیمان، وعدے کو، اس عہد کو جب اور پکا کر لیا جائے تو اسے میثاق کہتے ہیں۔ میثاق وعدے کی پختہ ترین شکل ہے۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور ہم نے طور کو تم پر بلند کر دیا تھا۔ طور سے مراد پہاڑ ہے، تم پر اٹھا دیا تھا ہم نے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے احکام لے کر آئے تو ان کی قوم نے کہا جی ہم نہیں مانتے، اس میں بڑی مشکل باتیں ہیں اور یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے، اور پتہ نہیں اللہ نے معاذ اللہ استغفر اللہ نبی کی ذات پر اعتبار ہی نہیں ہے، پتہ نہیں اللہ نے یہ باتیں کہی بھی ہیں کہ نہیں کہی ہیں، ہم تو براہ راست اللہ سے سن کر کہیں گے۔ اس پہ رب کائنات نے ملائکہ کو حکم دیا، انہوں نے پہاڑ کو ان کے اوپر ایسے اٹھا لیا جیسے چھت اور شامیانہ اٹھایا جاتا ہے۔ نیچے ساری قوم ہے 12 لاکھ، اوپر ان کے رب کائنات نے پہاڑوں کو اٹھا، پہاڑ بھی یہ نہیں ہے تو ایک کنال کا یا 2 کنال کا، احادیث میں آتا ہے کہ 2-3 کلومیٹر کا ایک پہاڑ تھا جو ان کے سروں پہ کھڑا کر دیا گیا، اور ان سے کہا گیا خذوا ما آتیناکم بقوۃ، ہم جو دے رہے ہیں اسے تھام لو۔ یعنی گویا کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ سر پہ پہاڑ دکھا کر کہ تھامو اس کو، اور نہیں تھامو گے تو کیا ہوگا، یہ پہاڑ تمہیں چکی کے پاٹ کی طرح پیس کے رکھ دے گا۔ اس طرح سے قوم سے منوایا گیا اللہ کے حکم کو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور سمجھو اور یاد کرو ان چیزوں کو جو اللہ نے کتاب کے اندر تمہیں بتائی ہیں تاکہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بنو۔
یہاں پر ایک بڑا پیغام ہے کہ اللہ کے احکامات اور کتابیں صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ سمجھنے اور عمل کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ ہمارے ہاں جب قومیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو پھر ظاہری رسمیں رہ جاتی ہیں، چیزوں کی روحیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب نیک نامی اور اب نیک کرداری یہی رہ گئی ہے کہ بندہ قرآن شریف پڑھ لیتا ہے، بس پڑھنے سے آگے سمجھنا اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کرنا، ہماری زندگیوں سے وہ چیزیں دور ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، اور یہاں یہ بھی آتا ہے کہ جب پہاڑ اوپر کر دیا گیا اور کہا گیا مانو، تو انہوں نے کہا مانتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا۔ اور سجدہ کیسے کیا؟ جب آپ کو لگ رہا ہو کہ اوپر سے کوئی چیز آنے والی ہے میرے سر پر، تو ایسے سجدہ کیا کہ یوں یہ والا جو کونا تھا وہ لگایا ہوا تھا اور ایک آنکھ آسمان پہ تھی، ابھی گری نہ جائے ہمارے اوپر۔ تو ان کے سجدے کی شکل یہ تھی، پہلو پہ سجدہ تھا، یوں سمجھ لیں کہ کن پٹی پیشانی پہ سجدہ تھا ان کا۔ اس کو بڑا بعض لوگوں نے کہا یہ وہ سجدہ تھا جس پہ اللہ نے ہم سے پہاڑ کو ٹال دیا اور عذاب سے بچا لیا ہم کو۔ یہ ان کی بات، ان کے نزدیک پسندیدہ سجدہ تھا کہ اللہ نے اس سجدے کی وجہ سے ہمیں اس پہاڑ کے اپنے اوپر گرنے سے بچا لیا۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر کچھ عرصہ گزرا تو فرمایا تم پھر اس کے وعدے کے بعد پھر گئے، تم پھر بھی قابو نہیں رہے۔ جب خوف ختم ہو گیا پہاڑ کے گرنے کا، تم لوگ پھر مکر گئے۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم تباہی اور بربادی میں چلے جاتے۔ یہ تو اللہ کی رحمت تھی کہ اللہ پھر تمہاری کوتاہیاں معاف کر دیتا ہے، اللہ تمہارے گناہوں پر پھر اپنے اب کو درگزر کا پانی پھیر دیتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ رحمت نہ فرماتا تم تباہ و برباد ہو جاتے۔ اگلی آیت کریمہ میں ایک اور واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور اے یہودیوں، مدینہ میں رہنے والوں، تم ان لوگوں کو جانتے ہو نا، تم اچھی طرح جانتے ہو ان کو جنہوں نے ہفتے والے دن ہمارے حکم کے ماننے میں انہوں نے سرکشی کی تھی اور زیادتی کی تھی، حد سے بڑھ گئے تھے وہ لوگ ہفتے والے دن کے معاملے میں۔ یہ کہا جاتا ہے کہ ایلا نام کی ایک بستی تھی مدینہ اور شام کے راستے پر، ساحل سمندر پر۔ ساحل سمندر پہ رہنے والے لوگوں کی جو روزی روٹی ہوتی ہے وہ مچھلیوں کے سمندر کے شکار کے ساتھ ہوتی ہے۔ اب ہوتا ہفتے کا دن ان کی عبادت کا دن تھا، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، مگر اللہ پاک نے ہم پر احسان یہ کیا ہے کہ جمعہ کے دن میں صرف کچھ جو ٹائم ہے آذان آنے کے بعد سے لے کر نماز تک، اللہ نے اس وقت میں ہم پر کاروبار حرام کیا ہوا ہے، یہ بات یاد رکھیے، ہم پر بھی حرام ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب جمعہ کی آواز آ جائے اذان کی تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آج بھی اذان جمعہ کی ہو جائیں اور جو دکانیں کھول کے بیٹھے رہیں تو سمجھ لیں وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں اور اس حرام کے مرتکب ہو رہے ہیں جسے اللہ نے روکا ہے ان کو۔ مگر ہمارے لیے خدا نے رحمت کر دی کہ وہ دورانیہ تھوڑا سا رکھ دیا، اس سے پہلے بھی کاروبار ہو سکتا ہے، اس کے بعد بھی کاروبار ہو سکتا ہے، بلکہ کہا کہ جب نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا فضل، مال و دولت تلاش کرو، پھر رزق تلاش کرو۔ مگر یہود کے لیے ہفتے کا پورا دن عبادت کا دن تھا اور کہا پورے دن تم نے کوئی کاروباری سرگرمی نہیں کرنی۔ اب اوپر سے امتحان یہ ہوا کہ اس دن مچھلیاں اچھل کے سامنے آتی تھی۔ اب اللہ ایسے آزماتا ہے لوگوں کو، یہ اللہ کا طریقہ۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم کیا سمجھ بیٹھے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، خالی یہ کہنے پر کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ جب تک کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ ایمان کے دعوے کی آزمائش ہوتی ہے، تو ان کی آزمائش یہ تھی کہ اللہ پاک نے مچھلیاں اس دن کثرت سے کر دی۔ اب انہوں نے طریقہ سوچا کہ یار کیا کریں، باقی دنوں میں تو ڈھونڈنا پڑتا ہے سمندر کے اندر جا کر، مچھلی پھر بھی نہیں ملتی۔ ہفتے والے دن اللہ نے منع کیا ہوا ہے، مچھلیاں ساحل پہ اچھل کے آ رہی ہوتی ہیں۔ ترکیب لڑائی انہوں نے، ترکیب کیا لڑائی کہ یہاں سے ہم چھوٹے چھوٹے نالے بناتے ہیں، آگے تالاب بنا دیتے ہیں، حوض بنا دیتے ہیں، تو پہلے بند رکھا کریں گے، ہفتے والے دن رات کو کھول دیا کریں گے، مچھلیاں جب اچھل کے آئیں گی پانی میں تو حوض میں چلی جائیں گی، وہ وہاں پہ بند ہو جائیں گی، ہم اگلے دن اتوار کو شکار کر لیا کریں گے، ہفتے والے دن شکار سے بچ جائیں گے۔ اب یہ جو وہ ہیلا کر رہے تھے، ہر آدمی سمجھ رہا ہے کہ یہ اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے،
کھلے سمندر سے اپنے تالاب میں ڈال لیا تو شکار تو ہو گیا، اب تو وہ آپ کے قابو میں آ گئی ہیں، ان کو آج اٹھائیں یا کل اٹھائیں۔ یہی اللہ فرماتے ہیں وہ ہفتے والے دن تم نے جو حد سے بڑھ کر زیادتی کی تھی، اے یہودیوں تم جانتے ہو نا اس کو، اور جنہوں نے زیادتی کی تھی پھر ہم نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ہم نے حکم دیا تھا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، ہم نے ان کو انسانیت سے گرا کر جانوروں میں ڈال دیا تھا۔ اور اس پر بڑی تفصیلات ہیں، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہوتا ہے تو میں صرف اشارہ کیے دیتا ہوں۔ ان کی قوم کے 3 حصے ہو گئے تھے، ایک حصہ وہ تھا جو یہ کرتا تھا حرکت، ایک وہ تھا جو برا سمجھتا تھا مگر کہتا تھا کہ یار ان کو کیا روک رہا ہے، انہوں نے ماننی کون سی ہماری، کھانا پینا ان کے ساتھ ہی رکھتا تھا۔ تیسرا وہ تھا جو ان کو منع کرتا تھا اور جب وہ حد سے بڑھ گئے، مدت بڑی گزر گئی، دیوار دے کر اپنا علاقہ الگ کر لیا۔ وہ جو الگ ہو گئے تھے اور منع کرتے رہے تھے وہ بچ گئے، باقی سارے عذاب کا شکار۔ اور یہ بھی حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ 3 دن وہ لوگ اسی حال میں رہے اور تیسرے دن ان سب پر موت طاری ہو گئی۔ تو اس لیے یہ کوئی کہے کہ جی موجودہ جو بندر ہیں شاید وہ انہی بگڑی ہوئی یہودیوں کی نسل میں سے ہے، تو ایسا کوئی بات نہیں ہے۔ بندر پہلے بھی موجود تھے اور بندر بعد میں بھی ہیں، پہلی نسل چلی آ رہی ہے۔ جس قوم پہ عذاب ہوتا ہے وہ پھر باقی نہیں رہتی، اس پر موت طاری کر دی جاتی ہے، وہ اپنی جگہ پر مر چکے ہوتے ہیں۔ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، ہم نے اس عذاب کو عبرت بنا دیا پہلے والوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور جو پرہیزگار تھے ان کے لیے نصیحت بنا دی۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے کلام پاک کو پڑھنے، سمجھنے، ان واقعات سے عبرت حاصل کرنے اور گناہوں سے بچنے اور نیکی کی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا